کربلا کے واقعے اور شام کی اسیری کے کرب سہنے کے بعد جب قافلہ اہل بیت مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر غم کی شدت اور مصائب کی یاد تازہ ہوتی رہی۔ امام سجاد نے مدینہ کے قریب پہنچ کر بشیر بن جزلم کو بلایا اور فرمایا، اے بشیر، مدینہ جا اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اعلان کر دے کہ حسین شہید ہو گئے ہیں اور ہم قیدی بن کر واپس آئے ہیں۔ بشیر جب مدینے پہنچا تو مسجد نبوی میں بلند آواز سے نہا گیا، اے مدینے والو، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، اہل بیت اسیری کی حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مرد و زن، چھوٹے بڑے، ننگے سر و ننگے پا مدینے کے دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر گھر سے آہو بکا کی صدائیں بلند ہوئی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ جب قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو در و دیوار گریہ کرنے لگی، زمین لرز اٹھی اور ہر طرف غم کی فضا چھا گئی۔ خواتین بنی ہاشم بال کھول کر نوحہ کرنے لگیں۔ بچے یتیمی کے عالم میں اپنے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ بی بی زینب ماں جناب فاطمہ زہرا کی قبر پر گئیں اور آہ بھری، اماں جان، میں حسین کو ساتھ لے گئی تھی مگر واپس نہ لا سکی۔ ہاں، یہ ان کا خون آلود پیرہن آپ کی نشانی کے طور پر لے آئی ہوں۔ روایت میں ہے کہ قبر سیدہ سے لرزہ محسوس ہوا اور غیبی ندا آئی، اے زینب، قیامت کے دن میں یہ پیرہن اپنے بیٹے کے خون کی گواہی کے طور پر اللہ کے حضور پیش کروں گی۔ جب محمد حنفیہ کو خبر ملی اور انہوں نے قافلہ دیکھا تو شدت غم سے گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ امام سجاد نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ دونوں بھائی لپٹ کر روتے رہے اور مدینے کے در و دیوار اس گریہ میں شامل ہو گئی۔ اہل مدینہ اپنی اپنی بیٹیوں اور بچوں کو لے کر آئے اور یتیموں کو دیکھ کر رونے لگے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ 3 دن تک مدینے میں مسلسل نوحہ ماتم برپا رہا، ہر گلی کوچے سے واہ حسینہ کی صدا آ رہی تھی۔ امام سجاد کے گھر میں اہل حرم اور مدینے کی خواتین جمع ہو کر گریہ کرتی رہیں۔ مدینہ وہی مدینہ تھا مگر اب وہاں خوشی نہیں تھی، رسول اللہ کا شہر غم و ماتم کا کعبہ بن گیا۔